یہ سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ. یہ 4 سلسلے پھر مشہور ہوئے, چشتی, قادری, سہروردی اور سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندی اور سہروردی. یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے نقشبندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے, وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے. بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا, ڈفرینٹ تھا, لیکن مقصد سب کا کیا تھا, ایک بھئی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں. تو یہ 4 سلسلے چلے پوری دنیا میں, یہی پھر رائج ہوئے. آپ ترکی میں جائیں, سعودیہ میں جائیں, سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا کیونکہ اس میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک چلی ہے نا تو بہت زیادہ 2 نمبریاں ہو گئی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی 2 نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں. تو سعودی ہوئے تو انہوں نے تو ساری ایسی کی تیسی کر دی, چلو ختم سارا, چلو پتلی گلی سے کیا کرو, کیونکہ اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور 1 نمبری بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا, وہاں اگر یہ 2 نمبریاں چلتی رہتی وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے, وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہ فی نفسی ہی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں بزرگان دین کے. یہ 4 سلسلے بہت زیادہ, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ترکی, پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن ان 4 سلسلوں میں بھی 2 نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر, جس کی وجہ سے یہ 4 سلسلے بدنام بھی ہوئے. اب نقشبندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں کیا لائے گا, کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے نام کے ساتھ لگو نا قادری, سہروردی, چشتی, تو سمجھ لو کسی قوالی میں شرکت کے لیے جا رہا ہے. تو وہ جو اصل روح تھی نا وہ سائڈ پہ رہ گئی, اور یہ مزار پرستی, قوالیاں اور پیر صاحب کی چاپلوسی, مکھن گیری, پیر صاحب کو ایسا خدا بنا لینا کہ بس پیر صاحب نے جو کہہ دیا چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو, تو پیر پرستی جسے کہتے ہیں وہ پیر پرستی آ گئی. آپ سندھ میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, یہ تصوف ہی کے سلسلے تھے جو بگڑ کے پیر پرستی پہ گئے ہیں. لیکن ان میں بھی سارے بگڑے نہیں ہیں. انہی 4 سلسلوں میں جو صحیح علماء تھے, بزرگان دین تھے, وہ آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, جو عقیدہ توحید پر قائم ہے, سنت پر قائم ہے, انہوں نے تصوف میں بدعتوں کو گھسنے نہیں دیا.